وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ. ویسے ہمیں سمجھنے کے لیے تھوڑی توجہ سے سننا پڑے گا، ہماری اردو جو ہے ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اور ویسے توجہ سے سننا چاہیے. یہ نہیں کہ بول کون رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. یہ آج کل یہ جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ملٹی ٹاسک کر سکتے ہیں، کہ سن بھی سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کام چلتا نہیں. یہ رجب کا مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے، حالانکہ سارے مہینے اسی کے ہیں. جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہہ کے اس کو مخصوص کر دیا کہ اللہ کی اونٹنی، حالانکہ ساری اونٹنی اللہ کی. کعبے کو گئی تھی کہہ کے میرا گھر، اس کو الگ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے رجب کو سجایا بھی ہے. جو لوگ جانتے ہیں کہ کتنے اولیاء اللہ آئے اور گزرے اسی مہینے میں، اور کتنی خاص چیزیں ہوئی اسی مہینے میں. سیدنا علی کرم اللہ وجہ 13 تاریخ کو اسی مہینے میں پیدا ہوئے، کعبے کے اندر ہی پیدا ہوئے. مہینے کی آخری طرف معراج شریف کا واقعہ آتا ہے. اور ہم لوگ جب جیسے معراج کے سنتے ہیں سمجھتے ہیں اتنا عجیب ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے کا، ان کے جانا جو ہے عجیب، ان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں. ایک ہوتا ہے نیچرل انکلینیشن یا لا آف گریویٹیشن، کہ کون سی چیز کس سے اٹریکٹ ہوتی ہے. معراج نے یہ بھی دکھا دیا کہ جو چیز جہاں سے آئے وہ وہیں چلی گئی. براق جنت سے آیا، جنت میں چلا گیا. جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آئے، وہیں رک گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قرب سے آئے اور وہیں چلے گئے. کیونکہ جب ان کی تخلیق ہوئی تو کچھ اور تو تھا ہی نہیں. جو حدیث مصنف عبد الرزاق میں ہے، عبد الرزاق جو ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، جو امام بخاری کے استاد ہیں. تو جابر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق کی گئی؟ تو فرمایا نور نبی ہے. کیا تیرے نبی کا نور؟ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے اس نور سے 4 اور نور بنائے گئے، جس میں سے لوح اور کرسی اور عرش، لوح قلم اور عرش. اور پھر چوتھے نور سے 4 اور بنائے گئے، پھر چلتا چلا گیا. تو ان کی تخلیق سے پہلے نہ تو کوئی جگہ تھی، نہ کوئی وقت تھا، کچھ بھی نہیں تھا. وہ تھے اور ان کا رب تھا.
جو حدیث بخاری شریف میں آتی ہے جہاں جابر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلی تخلیق کس کی ہوئی، کس چیز کی ہوئی؟ تو کہا قلم۔ تو وہاں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان چیزوں جو وہ تین چیزیں لوح، قلم اور عرش، ان میں سے سب سے پہلے کون سا تھا؟ وہ قلم ہے، کیونکہ اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھو۔ تو اس نے پوچھا ہم کیا لکھیں؟ تو فرمایا سب کچھ جو ہوگا اور سب کچھ جو ہو چکا ہے۔ تو اگر کچھ پہلے ہوا نہیں تھا تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ جو ہو چکا ہے؟ اس کا مطلب کچھ ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہوا تھا؟ حضور کی تخلیق۔ تو ان کا جانا جو ہے وہ تو ان کے نیچرل انکلینیشن ہے، یہ کوئی ان کے لیے عجیب بات نہیں، عجیب چیز تو ان کا واپس آنے کی بات ہے۔ اور یہ قرآن شریف میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جانے کی جب بات کی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے چھوٹے سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے گیا۔ لیکن جب واپس آنے کی بات کی تو قسم کھائی ہے والنجم اذا ہوا، قسم اس ستارے کی جب وہ لوٹ کے آیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نجم جو ہے والنجم میں نجم جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جب وہ معراج شریف سے لوٹ کے آئے۔ اب یہاں ایک مشکل بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ اگر ہم جیسے ہم کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق نے یہ فرمایا، اب کوئی جانتے نہیں امام جعفر صادق کون ہے تو اس کو کیا معنی لے گا؟ اس کا کچھ بھی نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں یہ امام محمد باقر کے بیٹے، امام محمد باقر جو ہیں امام علی بن حسین امام زین العابدین کے بیٹے، امام زین العابدین تو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جابر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جو اس وقت کوئی 4-5 سال کی عمر تھی وہ چلتے ہوئے آئے اور اپنا سر مبارک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رانی مبارک پر رکھ دیا اور لے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں اور پھر جابر رضی اللہ کو دیکھا اور کہتے ہیں جابر رضی اللہ سے، اے جابر یہ بیٹا میرا، اس کا ایک بیٹا ہوگا، اور قیامت کے دن ایک فرشتہ آگے آ کے کہے گئے سید العابدین، یہ زین العابدین جو لقب ہے ان کا یہ ہم لوگ نے نہیں دیا ہے، یہ ان کو وہاں سے ملا ہوا ہے، اے سید العابدین آگے آ جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ تو وہ آگے آئیں گے اور بڑے مجمع کو لے کے جنت میں مجمع کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو پھر کیا، اور اس بیٹی کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور جابر تم اس سے ملو گے اور جب اس سے ملو تو میرا سلام اسے دینا۔ تو جو ملاقات ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں اس کا تذکرہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بہت لمبی عمر پائی، 90 سال سے زیادہ کی عمر، نابینا ہو گئے آخر میں۔ درس دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں۔ ایک دن درس دے رہے ہیں اور جو ساتھی تھے ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سنائی دے رہے ہیں۔ تو ان کی چال بھی سمجھتے تھے کیا۔ تو جو چل کے آ رہا تھا وہ آ کے بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا؟ کیا محمد؟ کیا محمد کون؟ کیا محمد بن علی؟ تو سمجھ گئے کہ یہ وہی امام زین العابدین کے بیٹے۔
اس حدیث کی شرح میں پھر وہ سلام دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کی شرح میں پھر وہ کہتے ہیں ان سے کہ آگے آؤ، ان کو پکڑ کے سونگتے ہیں، کہتے ہیں تم سے آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آئی۔ اب محمد باقر جو ہے، باقر کمانی جو کھول دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے علم کو کھول دیا، تو ان کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے استاد ہیں، اور وہ استاد ہیں جو آخری سالوں میں 2 سال گزارے ان کے ساتھ، اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر وہ 2 ہمیں نہیں ملتے تو ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ امام مالک کے استاد ہیں، 400 ایسے بڑے بڑے جید علماء ان کے شاگرد ہیں، ہر علم جو ہے ان سے گزرتا ہے، چاہے وہ فزیکل سائنسز ہوں، فزکس، اسٹرانومی، میتھمیٹکس، کیمسٹری، فزیولوجی، بایولوجی، سب سکھایا انہوں نے۔ بلکہ جابر بن حیان جو کیمسٹری، ماڈرن ڈے کیمسٹری کے اصل فادر ہیں، وہ ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، اور لکھتے بھی تھے جب انہوں نے ایویپوریشن اور آزموسس اور یہ ساری جو ایڈوانس فیلڈز تھیں ان کے بارے میں، سائنسز تھیں ان کے بارے میں لکھا، ڈسٹلیشن سارے انہوں نے لکھا۔ کہتے ہیں ہمارے استاد جابر صادق ہمیں یہ بتاتے تھے، سارے جو ریلیجس سائنسز ہیں، چاہے وہ فقہ ہو، قرآن، حدیث، اصول، تفسیر، سب انہی کے ذریعے سے چلا ہے۔ ادھر ٹھیک رہے گا، ادھر ہی آ جائے یا وہ اسپرچل سائنسز، سارے جو تصوف کے جو سلاسل ہیں ان سے آ کے ملتے ہیں، ہر علم کے استاد ہیں، یہ ہیں جعفر صادق۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نجم جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جب وہ معراج سے لوٹ کے آئے، اور جو لغت جانتے ہیں یا لاجک یا ریزننگ یا گرامر، تو سمجھتے ہیں کہ یہ قسم کھانے میں اور ایسی کوئی چیز بیان کرنے میں کیا فرق ہے۔ تو واپسی تو قسم کھا کے کہا اللہ تعالیٰ نے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم اس ستارے کی جب وہ لوٹ کے آئے۔ ویسے جو بات کرنی تھی وہ معراج کی بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوٹ کے آئے معراج کی رات، وہ لیٹے ہوئے تھے ام ہانی کی، ام ہانی رضی اللہ عنہ جو ہے علی رضی اللہ کی بہن، وہاں لیٹے ہوئے تھے اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ کے ساتھ۔ لوگ مطلب کئی وجوہات ہیں کہ کیوں لیٹے ہوئے تھے، لیکن خاص یہ ہے کہ قریش سارے جو 3 سال جو گزر چکے تھے شب ابی طالب میں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں لیتے، کیوں خطرہ یہی تھا کہ قریش کبھی بھی حملہ کر دیں گے رات کو، تاکہ پتہ نہیں چلے کس نے قتل کیا۔ اس کے بعد یہ خطرہ جو ہے ختم نہیں ہوا، تو ابھی بھی ان کے یہاں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے بستر میں علی رضی اللہ لیٹے ہوئے ہیں۔ جب نکلتے ہیں دوسری صبح، جب معراج سے واپس لوٹے اور صبح جب نکلے تو سب سے پہلے شخص جو ملا انہیں وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل ملا تو اس کو بتایا کہ کیا وہ ہمارے ساتھ رات کو، لیکن پورا نہیں بتایا، صرف اتنا بتایا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، کیونکہ اگر یہی نہیں سمجھ سکتا ہے تو آگے کیا بتائیں گے، صرف اتنا بتا۔ اس کے ہوش اڑ گئے، کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے دوستوں کو بلائیں تو آپ بھی ان کو وہی بتائیں گے جو ہمیں بتایا، کیا ہم وہی بتائیں گے؟ تو بات کے گئے اپنے دوستوں کو لایا، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، سب آ گئے،
تو کہتا ہوں ان سے کہ ان کو بھی بتا، تو ان سب کو بھی بتایا، سب مذاق سمجھ رہے ہیں۔ اسی دوران ایسے لوگ بھی آ کے سن رہے ہیں جو سوچ رہے تھے کہ مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ سن کے ان کی نیتیں بدل گئی۔ ایسے بھی لوگ تھے جو کچھ ہی دن پہلے کلمہ پڑھا تھا اور یہ سن کے مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ گئے۔ جب یہ دیکھا ابو جہل نے تو اس نے سوچا یہ موقع اچھا ہے کہ یہ کوئی تفرقہ ڈال دیں ان کے اور ان کے دوست ابو بکر میں۔ تو جب یہ بات تھا وہ گیا ان کے یہاں، آواز پر کٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے جب وہ آئے تو پوچھتا ان سے کہ ابو جہل جو تھا یہ لقب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے۔ قریش جو تھے، قریش اسے ابو الحکم کہتے تھے، بہت ہی دنیا حساب سے بہت ہی ذہین آدمی مانا جاتا۔ قریش جو تھے جب تک اس سے مشورہ نہیں کر لیتے تھے، جب تک کچھ کرتے ہی نہیں۔ تو جب آیا ابو بکر رضی اللہ کے پاس تو اس نے جو سوال کیا ان سے، کہا کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ وہ رات ہی رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی گیا اور واپس آ گیا، کہ مکہ سے جروسلم گیا اور واپس آ گیا، اور یہ آج کل کی بات نہیں ہے کہ جہاز میں بیٹھے اور چلے گئے، یہ اس وقت کی بات ہے جب کافر کو 1 مہینہ لگتا تھا مکہ سے جروسلم پہنچنے میں اور 1 مہینہ لگتا تھا واپس آنے میں۔ تو جب یہ سوال کیا کہ اگر کوئی یہ کہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ تو نہیں کہہ رہے، ہم کہیں گے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب جب اس نے یہ مطلب فاؤنڈیشن بنا لیا اپنا، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر تو انہوں نے فوراً ہی کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ ہے، لیکن یہاں رکے نہیں، یہاں بھی رک سکتے تھے لیکن رکے نہیں یہاں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ ہے، کیونکہ ہم ہر دن ان سے اس سے بھی اور عجیب چیزیں دیتے ہیں۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو چلے گئے اور واپس آئے، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے، اس سے اور عجیب چیزیں ہم ہر دن ان سے دیکھتے ہیں۔ اب اس میں کئی باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق تمہیں کوئی خبر آئی تو اس کی تحقیق کر لو پہلے۔ اب ابو جہل جو ہے یہ کوئی عام فاسق نہیں ہے، یہ تو فاسقوں کا سردار ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کا فرعون ہوتا ہے اور میرے امت کا فرعون ہے ابو جہل ہے۔ اب تو یہ کہہ دیں کہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی، ہاں، لیکن جو قانون ہے وہ تو قانون ہے۔ ابو بکر نے کوئی تحقیق نہیں کی، کہہ دیا اگر وہ کہہ رہے ہیں سچ ہے، کیونکہ ان سے اور عجیب چیزیں ہر دن ہم دیکھتے ہیں۔ اور جب بعد میں جب گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کہا، ان سے فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی بتائیں، جو آپ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں ہمیں بھی یہ بتائیں۔
کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں کہ حبیب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سارے قانون جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے فنڈامنٹل لا، جیسے کانسٹیٹیوشنل لا، آئینی لا ہے نا. اگر کوئی قانون اس کے بعد بنایا جائے اور وہ قانون کا ٹکراؤ ہو فنڈامنٹل لا سے، تو بعد والا قانون بدل دیا جائے گا، جو فنڈامنٹل لا ہے وہ نہیں بدلا جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے فنڈامنٹل لا بھی بدل دیے جاتے ہیں. فنڈامنٹل لا یہ ہے آسمانی کتابوں کے لیے کہ وہ سب ایک وقت میں آئے، تھوڑی تھوڑی ہے کہ نہیں آئے. اور سورہ فرقان میں وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، کہ کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک وقت میں کیوں نہیں نازل ہوا. اب قریش کے کفار یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی دوستی تھی یہودیوں سے جو کتابی لوگ تھے. انہیں معلوم تھا کہ تورات، زبور، انجیل یہ سب ایک وقت میں آئے. جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے وہ سب ایک وقت میں آئے، جو صحیفے نوح علیہ السلام کو دیے گئے وہ سب ایک وقت میں آئے. لیکن قرآن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا آ رہا. تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دے دیا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه القرآن ترتیلا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کیا تاکہ آپ کے دل کو تسکین ہو. جیسے ہم کسی کو کلفی دے دیں، کسی بچے کو کلفی دے دیں اور اسے پتا ہے کہ اور کلفیاں آئیں گی اس کے بعد، تو جلدی سے کھا لے گا تاکہ دوسری ملے گا. لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو کہ اس کے بعد اب نہیں آئے گی، کوئی اور کلفی نہیں ملے گی، تو ہوشیار ہے وہ کیا کرے گا؟ آرام آرام سے کھائے تاکہ اس کا مزہ جو ہے وہ چلے، لمبا چلے. جو مزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے اپنے رب سے قرآن لینے میں، اللہ تعالیٰ نے کہا چلو اس کو لمبا کر دو. حالانکہ فنڈامنٹل لا تو یہ ہے کہ ایک وقت میں آنا چاہیے، لیکن حبیب کے لیے بدل دیا. قبلہ کیا تھا؟ مسجد الاقصی تھی نا قبلہ. پہلے مکہ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے تو وہ رکن یمانی کی طرف سے پڑھتے تھے، تو کعبہ بیچ میں آ جاتا تھا. اب جب مدینہ شریف چلے گئے اب مسئلہ ہو گیا. جو قبلہ جو مسجد الاقصی تھا اس وقت، اس کی طرف جب رخ کریں تو کعبہ جو ہے پیچھے کی طرف ہے. دوسرے سال ہجرت، دوسری نماز، ظہر کی نماز، دوسری رکعت. ایک آیت ہے جو نماز کی حالت میں نازل ہے، سورہ بقرہ. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوجه وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے وجہ، آپ کا چہرہ جو ہے آسمانوں میں گھوم رہا ہے. اور پھر کہتا ہے ان قریب ہم اس قبلہ کی طرف تمہیں کر دیں گے جو تمہارے جو تم چاہتے ہو. اب لوگ سوچتے نہیں ہیں ہمارا قبلہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حضور کی رضامندی ہے. اگر وہ چاہتے کہیں اور کوئی اور چیز قبلہ ہو جاتی، وہ چیز قبلہ ہو جاتی. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ خیال ہمارا آنا چاہیے کہ یہ قبلہ کیوں قبلہ ہے؟ کیونکہ یہ ان کی مرضی.
اللہ تعالیٰ کیا فرق پڑتا ہے کیا قبلہ ہے؟ لگتا ہے کسی کی شادی ہو گیا. اب یہاں دوسری بات یہ ہے کہ جو آیت اگر پڑھ رہے ہیں گرامیٹکلی اور فیوچر ٹینس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بدل دیں گے آپ کے لیے، ہم بدل دیں، لیکن فوراً ہی حکم آ جاتا ہے کہ بدل دیں. نماز کی حالت میں یہ بھی نہیں کہ 2 رکعت پورے ختم کریں، اسی وقت بدل دیا 180 ڈگری ٹرن. مسجد کے قبلتین جو بنی 180 ڈگری ٹرن. تو جو 10 صحابی تھے جو بغیر سوچے وہ بھی انہوں نے وہ بھی گھوم گئے تو وہ 10 مبشر بن گئے. کیوں جو حبیب کی رضامندی تھی وہ ان کی رضامندی. تو حبیب کے لیے سارے قانون جو ہیں بدل جاتے ہیں. اور دوسری بات جو بڑی بات ہے اس میں کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے بھی ملے، چاہے وہ کافر سے بھی ملے، لے لو. اور کوئی مولوی صاحب یا جن کے بھی جتنے بھی لقب ہوں، علامہ، شیخ الحدیث، شیخ الاسلام، محدث، جو بھی لقب ہوں، ان سے کوئی بات ایسی ہو جس میں حضور کی عظمت کی کمی دکھائی دے تو پھر اس کی طرف منہ بھی نہیں کرو. کیونکہ مسلمان کا جو رویہ ہے، جو مومن کا رویہ ہے، وہ یہ ہے کہ عظمت رسول لے لو کہیں سے بھی لے لو، اور جو اس کے خلاف جاتی ہے اس کو ریجیکٹ کر لو کہیں سے بھی آ جائے. آج کل جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جو رویہ ہے وہ الٹا رویہ ہو گیا ہے. والد صاحب نے کتاب لکھی لا عین ولا غیر، جس میں انہوں نے آیتیں جمع کی قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت دکھائی. اس میں ایک جگہ، اور ان کے سارے ریفرنسز دیے آیتوں کے، ایک جگہ انہوں نے اس حدیث کے بھی تذکرہ کیا ہے جس میں آدم علیہ السلام کی مغفرت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. اس کا ریفرنس نہیں دیا انہوں نے. تو ایک لڑکا تھا، لڑکا مطلب 30 سال کے قریب تھا. تو ایک جمعے کے بعد ہمارے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ کہاں ہے. تو ہم نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو ہم تمہیں یہ دکھا بھی دیں گے یہ کہاں ہے. یہ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے، کس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور کن کن محدثوں نے اس حدیث کو صحیح کہا. لیکن اگر یہ حدیث نہ بھی ہو، ہمیں اس حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی چیز ہم تمہیں قرآن سے ڈائریکٹلی دکھا سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی مغفرت جو ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہوئی ہے. یہ ہم تم قرآن سے دکھا دیں گے. حالانکہ آج کل جو برین واشنگ ہوئی ہے وہ الٹی ہے. تو ہم نے اس کا تم قرآن سے دکھا دیں گے، تمہیں ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا پڑے گا، 20-30 منٹ بیٹھنا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں، ہمیں جانا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے کہا فون کر دینا، جب تمہارے پاس وقت ہو ہمیں فون کر دینا، ہم تمہارے لیے وقت بنا دیں گے. 4-5 دفعہ اس کا فون آیا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں آیا، اس کی دوا بیمار ہو گیا تو دوا کی ضرورت تھی تو فون آیا ہمارے پاس، لیکن اس بات کے لیے نہیں آیا کیونکہ رویہ الٹا ہو گیا. تو اللہ کی رحمت کیسے نازل ہو اس امت پر؟ پوری امت کی حالات دیکھ لیں. لوگ سمجھتے ہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا، اور جو فلسطین